اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح بخاری کی ابتدا کریں گے. صحیح بخاری کا پہلا باب ہے باب الوحی. تو ہم پہلے لفظ وحی کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وحی کیا لفظ ہے. علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ حدیث میں وحی کا بکثرت ذکر ہے. وحی کا لفظ جو ہے وہ لکھنے، اشارہ کرنے، کسی کو بھیجنے، الہام اور کلام خفی پر وحی کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور الہام، کلام خفی، ہر وہ چیز جس کو تم غیر کی طرف القاء کرو اور اسے اور آواز کو وحی کہتے ہیں. اور وحی علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ وحی اس کلام کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی طرف نازل فرماتا ہے، اور اس کو وحی اس لیے کہتے ہیں کہ فرشتے اس کلام کو لوگوں سے مخفی رکھتا ہے، اور وحی نبی کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے. لفظ وحی جو ہے یعنی کہ وحی جو ہے وہ نبیوں کے ساتھ مخصوص ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کے خدمت میں لگا دیا ہے. انسان مدنی اتباع ہے اور مل جل کر رہتا ہے، اور ہر انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے خوراک، کپڑوں، مکان کی ضرورت ہوتی ہے. افزائش نسل کے لیے نکاح کی ضرورت ہے. ان چاروں چیزوں کے حصول کے لیے اگر کوئی قانون اور ضابطہ نہ ہو تو ہر زور آور اپنی ضرورت کی چیزیں طاقت کے ذریعے کمزور سے حاصل کر لے گا. اس لیے عدل و انصاف کو قائم کرنے کی غرض سے کسی قانون کی ضرورت ہے، اور یہ قانون اگر کسی انسان نے بنایا ہوتا تو اس قانون میں اپنے تحفظات اور اپنے مفادات کو شامل کرے گا. اس لیے یہ قانون ما فوق الانسان کا بنایا ہوا ہونا چاہیے تاکہ اس میں کسی جانبداری کا شائبہ اور وہم و گمان نہ ہو. اور ایسا قانون صرف خدا کا بنایا ہوا قانون ہو سکتا ہے جس کا علم خدا کے بتلانے اور اس کے خبر دینے سے ہی ہو سکتی ہے. اسی کا نام وحی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ تین چیزیں اس کے انسان کے شعور میں ڈال دیں، یعنی کہ انسان کو علم حاصل کرنے، سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے، رشد و ہدایت حاصل کرنے کے لیے تین چیزیں اس کی فطرت میں رکھ دیں. ایک حواس خمسہ اور عقل، اور تیسرے نمبر پر ہے وحی. اور بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں جیسے رنگ، آواز اور ذائقہ کو، اور بعض چیزوں کو عقل سے جان لیتے ہیں جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4 ہے، یا مصنوع کے وجود سے صانع کے وجود کو جان لیتے ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے، نہ ہی عقل سے. مثلا نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی کیا مقدار ہے، اور کس چیز کا کھانا حلال ہے اور کس چیز کا حرام. غرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبے کو ہم حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے. اس کو جاننے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے وحی. انسان عقل سے خدا کے وجود کو معلوم کر سکتا ہے، عقل سے خدا کی وحدانیت کو بھی جان سکتا ہے، قیامت کے قائم ہونے، حشر نشر، جزا و سزا کو بھی عقل سے معلوم کر سکتا ہے. لیکن وہ عقل سے اللہ تعالیٰ کے مفصل احکام کو معلوم نہیں کر سکتا. وہ عقل سے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اچھی بات ہے اور ناشکری بری بات ہے، لیکن وہ عقل سے یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا شکر کس طرح ادا کیا جائے. اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی خبر دینے سے ہی ہوگا. اسی کا نام وحی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبث اور بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو پورا کرنے اور حقوق اور فرائض کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، برے کاموں اور بری خصلتوں سے بچے اور اچھے کام اور نیک خصلتیں اپنائے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں اور وہ کس طرح ادا کی جائیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں جن سے بچا جائے اور کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے. اسی کا نام وحی ہے. وحی کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. اگر وحی
ایک تو قرآن کی آیات جن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو قرآن کریم میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے گئے کہ ان کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی نہیں بتایا جا سکتا۔ اس وحی کو علماء کی اصطلاح میں وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور یہی یعنی وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے۔ دوسری قسم اس وحی کی ہے جو قرآن کریم کا جز نہیں بنی، لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت سے احکام عطا فرمائے گئے۔ اس وحی کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں، یعنی وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ عموماً وحی مطلوع یعنی قرآن کریم میں اسلام کے اصول عقائد اور بنیادی تعلیمات کی تشریح پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ان تعلیمات کی تفصیل اور جزوی مسائل زیادہ تر وحی غیر مطلوع کے ذریعے عطا فرمائے گئے ہیں۔ یہ وحی غیر مطلوع صحیح احادیث کی شکل میں موجود ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حارث بن حشام نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کبھی کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح مسلسل آتی ہے اور یہ مجھ پر بہت شدید ہوتی ہے۔ یہ وحی جب منقطع ہوتی ہے میں اس کو یاد کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی میرے پاس فرشتے انسانی شکل میں آتا ہے جو مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو کچھ وہ کہتا جاتا ہے میں اس کو یاد کرتا جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا، میں نے دیکھا سخت سردی کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتی، اور جس وقت وحی ختم ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا ہوتا تھا۔ وحی کی علامہ سہیلی نے العروض العنف میں نزول وحی کی 7 صورتیں بیان کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند میں کوئی واقعہ دکھایا جائے، یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت وحی کی دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آ کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیتا تھا۔ ایسے موقع پر عموماً حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے۔ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصلی صورت میں دکھائی دیتے تھے، لیکن ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں صرف 3 مرتبہ ہوا۔ وحی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے قبل سچے خواب نظر آیا کرتے تھے، جو کچھ خواب میں آپ دیکھتے بیداری میں ویسا ہی ہوتا۔ 5ویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات القاء فرما دیتے تھے، اور اسے اصطلاح میں نفس فی الروح کہتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے، لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو۔ اس کے علاوہ نزول وحی کی اور بھی صورتیں ہیں، اختصاراً یہاں پر چند صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے جو کچھ نازل ہوتا تھا آپ وہی بولتے تھے، اس کے علاوہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد نیری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ یونس کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، بس میں تو اسی کی اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی تعلیمات بھی۔ ان میں قرآن کریم سے مراد وحی مطلوع ہے اور دوسری تعلیمات سے مراد وحی غیر مطلوع ہے۔ چنانچہ اس وحی کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ ہجر کی
آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی نے ذکر، یعنی ذکر سے مراد وحی کو نازل فرمایا ہے اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس علم کو سیکھنے